خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد مصطفیٰ چشم بر راہ ثنا ما نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس. دیروز در بستان سرا ہم طوطیان خوش نوا، کرتی تھی وہ نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. اور بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھیں وہ یہ گفتگو کشفت دجا بجمالہ. قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، کہتی تھیں اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ. سن کے چڑیوں کی چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اسے کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وسندنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. برادران گرامی قدر، آج میں آپ کے سالانہ اجتماعات میں سے غالباً چوتھے اجتماع میں شریک ہو رہا ہوں. پہلی بار پونچھ میں حاضر ہوا، نہیں تیسرے میں، دوسری بار سرن کوٹ میں حاضر ہوا. آج یہ میری تیسری حاضری ہے آپ کے اس جمعیت کے، آپ کے تنظیم کے سالانہ اجلاس میں. اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے یا پھر ملاقات نصیب ہوگی. اور بظاہر مصروفیات اور زندگی کے حالات ایسے ہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آخری ملاقات ہو، اس لیے کچھ آخری باتیں ذہن میں ہیں. میں وہ عرض کرنے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، اور وہ اپنے آپ سے عرض کر رہا ہوں اور اپنے اکابر کو بھی یاد دلا رہا ہوں. اپنا سبق ان کو سنا رہا ہوں اور اپنے رفیقان سفر کو اس سبق کی یاد دہانی کرا رہا ہوں. ہمارے مالک نے ہم پر کرم فرمایا. میں نئی بات نہیں شروع کر رہا ہوں. حضرت اقدس مفتی عبدالرشید صاحب نے جہاں بات چھوڑی تھی بس وہیں سے میں آگے بڑھا رہا ہوں. اس مالک کے بے شمار احسان اور کرم ہیں جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور اشرف المخلوقات میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف نصیب کیا. اس مالک کے کتنے کرم ہیں جس نے میرے اور آپ کے لیے زمین و آسمان سب کچھ بنایا. یہ تصور سب سے پہلے انسان کو اس دور کے اندر آج سے 1450 سال پہلے اسلام ہی نے دیا کہ انسان کائنات کے لیے نہیں ہے، کائنات انسان کے لیے ہے. وہ تمہارا مالک ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے زمین کی ساری صلاحیتیں اور زمین کی ساری نعمتیں اور زمین کی ایک ایک چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے. وہ تمہارا مالک ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے چرندے درندے حیوانات نباتات حجرات شجرات سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. کسی میں تم کو فائدہ نظر آتا ہے، کسی میں فائدہ نظر نہ آئے، مگر وہ بھی تمہارے لیے. انسان جب کسی ہیبت ناک چیز کو دیکھتا تھا اس کے آگے جھک جاتا تھا. ایک زمانہ گزرا تھا کسی کو سورج کے آگے جھکے ہوئے، کسی کو تاروں کے اور کسی کو چاند کے آگے جھکے ہوئے. قرآن نے آ کر اعلان کیا سخر لکم الشمس والقمر دائبین، یہ تمہارے خدمت گزار ہیں اور دوڑ رہے ہیں تمہاری خدمت کے لیے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ذلك تقدیر العزیز العلیم. یہ تمہارے مالک کا بنایا ہوا نظام ہے. سورج کو ایک وقت دیا دوڑنے کے لیے، چاند کو دوسرا موقع دیا. نہ سورج اس کے وقت پر قبضہ کر سکتا ہے اور نہ چاند سورج کے وقت میں دمک سکتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. پلٹ کر کے دیکھ، ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ دیکھ کر رتین هل ترى من فطور، کیا تجھے اس نظام میں کوئی دراڑ نظر آتی ہے، کوئی کمزوری نظر آتی ہے؟ یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، مگر تو کس کے لیے ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا تو میرے لیے ہے. وہ ہے تمہارا مالک. ما خلقنا، نہیں ہم نے پیدا کیا انسان اور جن کو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ یہ اس مالک کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں اس نے اسی پر بس نہیں کی اور انسانیت کو بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا۔ ایک تو اس نے ازل کے اندر انسانوں سے وعدہ لیا، جس پر آج کا ذی ہوش انسان، عقل مند انسان، جس کے پاس کچھ نہ کچھ دماغ کا حصہ موجود ہے، وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کی آتما اس کی گواہی دیتی ہے کہ یقیناً اس سے یہ وعدہ کہیں ہوا ہے۔ وہ وعدہ اپنی ربوبیت کا لیا، ساری کائنات سے پوچھا، انسانوں سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ قالوا بھلا، سب نے کہا کہ تو ہمارا مالک ہے۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور پھر ہر انسان کے اندر نیکی اور برائی کرنے کی صلاحیت رکھ دی، اور پھر ہر انسان کو اعلان کر دیا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے وہ مانے، جس کا دل چاہے وہ نہ مانے، لیکن یاد رکھے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اپنے آپ کو درست رکھے گا، اپنے دل کی دنیا کو پاک اور صاف رکھے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو اپنے دل کو میلا اور کچیلا کر دے گا اور دنیا کی گند میں ملوث کر دے گا، وہ نامراد ہوگا۔ دنیا والوں کو کامیاب نظر آئے، میں مالک الملک کہہ رہا ہوں کہ یہ ناکام ہے۔ یہ اس مالک کا احسان اور اس کا کرم ہوا، اور اسی پر اس نے بس نہیں کی۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں تمہارے رب کی دی ہوئی ہیں، سب سے بڑا کرم اس کا یہ ہوا کہ اس نے پھر سب سے پہلے جو انسان پیدا کیے، حالانکہ وہ پیغمبر بھی تھے، پہلے انسان بھی تھے، وہ انسانوں کو توحید کی تعلیم دے کر کے گئے، وہ انسانوں کو انسانیت سکھا کر کے گئے تھے، لیکن اس کا دشمن اس کے پیچھے نفس بھی تھا، شیطان بھی تھا، اس لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ لگا دیا، وقفینا من بعدہ بالرسل، ان کے بعد ہم نے رسولوں کا ایک تانتا لگا دیا۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اور سب کے سب ایک ہی تعلیم دیتے رہے، ایک ہی سبق یاد کرانے آئے۔ وما من الہ الا اللہ، اے انسانوں تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں تمہارا کوئی مسجود نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہاری جبین نیاز کا کوئی مرکز نہیں ہو سکتا، تمہاری جبین یہ کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں آئی، تم تو اشرف المخلوقات ہو، والتین والزیتون وطور سینین وذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تم کو بہترین سانچے میں، بہترین ڈھانچے میں، بہترین صورت اور شکل دے کر پیدا کیا۔ یہ کائنات تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، تم اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے، تمہیں میں نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود، صرف ایک اللہ۔ وہ پیغام یاد کرانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، لیکن ایک سلسلہ بتایا، اور پہلے دن ہی بتا دیا کہ یہ سلسلہ چلے گا، چلتا رہے گا، مگر ایک موڑ آئے گا جہاں انسانیت اپنے ٹھہراؤ پر پہنچ جائے گی، بالغ ہو جائے گی۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کا ایک کپڑا بنتا ہے، بڑا ہوا دوسرا بنا، اس سے بڑا ہوا تیسرا بنا، اس سے بڑا ہوا چوتھا بنا، اور جب وہ زندگی کی بہاریں بتاتے بتاتے 20 سال اور 25 سال کی عمر کو پہنچا، اس وقت جو اس کے لیے جوتا بنا، جو کپڑا بنا، جو ٹوپی بنی، اب وہ اس کے مرتے دم تک وہی رہے گا، کوئی دوسرا نہیں بنے گا۔ جب انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچ جائے گی، جہاں مزید کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی، وہاں ایک عظیم الشان ہستی آئیں گی۔ ان سے پہلے جو آتے رہے وہ آ کر کے کہتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم تم ایک اللہ کو مان لو، اور میری برادری کے لوگوں تم اللہ کو مانو، میرے علاقے کے لوگوں اللہ کو مانو۔ اس موڑ پر جب انسانیت پہنچے گی، پھر وہ عظیم الشان ہستی آئیں گی جو کہیں گے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے ساری دنیا کے انسانوں، اے کالے اور گورو، اے چٹے اور گورو، اے پوری دنیا کے انسانوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، پہاڑوں میں رہتے ہوں، جنگلوں میں رہتے ہوں، بیابانوں میں رہتے ہوں، بادیہ نشین ہوں، اور تہذیب یافتہ قسم کے لوگ ہوں، تم سب کان کھول کر کے سنو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں۔
اور تنہا رسول نہیں، میں اس کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں صرف انسانوں کے لیے نہیں اور ماننے والوں کے لیے تنہا نہیں، نہ ماننے والوں کے لیے بھی اور انسان سے بڑھ کر حیوانوں کے لیے، حجرات کے لیے، شجرات کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ میرے پاس وقت زیادہ سے زیادہ 40 منٹ ہے، میں عرض کر سکتا تھا کہ انسانوں پر آپ نے کیا کرم فرمایا، حیوانوں کے حقوق کیا ان کو دیے، بلکہ زمین کو اس کا حق ملا، آسمان کو اس کا حق ملا، پتھروں کو ان کا حق ملا، جانوروں کو ان کا حق ملا، نباتات اور شجرات کو ان کا حق ملا جس سے وہ آج تک محروم تھے۔ تو آپ انسانیت کے لیے کتنے رحمت تھے، کس طرح رحمت بن کر کے آئے، وہ بہت لمبا موضوع ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے۔ میرا ایک خاص موضوع ہے جس کے لیے میں نے مختلف مقامات سے آیتیں پڑھی ہیں اور میں نے 3 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں۔ جب اس راج دلارے کو آنا ہے، وجہ کائنات کو آنا ہے، جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا اور جس کے لیے 12 سال سے سورج کروٹیں بدلتا ہے، چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، اور پروردگار کہہ رہا ہے کل یجری الی اجل مسمی، ان سب کو ایک متعین وقت تک دوڑ لگانی ہے۔ سورج کروٹیں بدل رہا ہے کہ وہ راج دلارا کب آئے گا، وہ وجہ کائنات، وہ امام الانبیاء، وہ خاتم الانبیاء، جس کے لیے یہ کائنات بنی، جس کو کہا جائے گا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ منیر لقد نور القمر۔ اور آخری بات، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بس یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بعد تجھ سے کوئی ہو نہیں سکتا، خدا پر خدائی ختم، تجھ پر مصطفی ختم۔ جب اس کو آنا ہے تو پروردگار نے کس کا انتخاب کیا ایسے وقت میں جب وہ اس کا حبیب ہے، اس کا محبوب ہے، اور اس کا کیسا محبوب ہے، اگر وہ عرض کروں بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد، میں رب العرش، میں رب العالمین قسم کھاتا ہوں مکہ شہر کی۔ سوال پیدا ہوا کیوں کھاتا ہے؟ اس میں تیرا گھر ہے، اس میں صفا اور مروہ ہے، اس میں منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، اس لیے کھاتا ہے؟ فرمایا نہیں اس لیے کھاتا ہوں انت حل بهذا البلد، اس لیے کہ تیرے نبوت والے قدم اس خاک کو لگ گئے ہیں، یہ عرش سے بلند تر ہو گئی ہے، اس لیے اس کی قسم کھاتا ہوں۔ کو تھے جن کو کہا گیا کہ اے داؤد علیہ السلام انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تم کو خلیفہ بنایا، اب لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، ولا تتبع الہوی، اور آپ خواہش کے پیچھے نہ چلنا۔ اور جب حبیب کبریا کی باری آئی فرمایا میں رب العالمین آپ کا وکیل صفائی بن کرا کہتا ہوں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ خواہش نفس سے بول ہی نہیں سکتے، آپ کی زبان سے جو نکلے گا وہ میری وحی ہی ہوگی، اس کے سوا کچھ نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ اس وقت یہ موضوع نہیں اور یہ موقع نہیں اور وقت کی تنگی ہے۔ کسی کو طور تک بلایا اور کہا لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، ہم نے اس کو کیوں بلایا تھا؟ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھانی تھی، اور کسی کو ہوا پر اڑایا اور کہا سخر له الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، وہ دیکھو سلیمان علیہ السلام انجن کے بغیر جہاز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوا ان کی خادم ہے، بامرہ ان کے آرڈر سے ان کو لے کر کے اڑتی ہے، جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں لے کر کے جاتی ہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے کائنات کی بادشاہیاں دکھائیں، ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی طاقت دکھائی، زمین کی طاقت دکھائی، اپنی قدرت کے خزانے دکھائے، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ایسا یقین حاصل ہو جائے کہ آگ میں کود پڑیں تو کوئی خوف اور خطر نہ ہو، اور ملک کو چھوڑ جائیں تو کوئی خوف اور خطر نہ ہو، بلکہ ان کے گھر والوں کو وہ ایمان نصیب ہو جائے کہ بیت اللہ کے پاس سنگلاخ وادیوں میں اور چٹانوں کے بیچ میں جہاں درندوں کا بسیرا نہیں ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے جائیں۔ نہ پانی ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس
کھانے کے لیے کچھ ہے نہ رہنے کے لیے گھر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ کیوں ہمیں یہاں چھوڑا ہے، کیا آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، اور وہ فرمائے کہ ہاں اسی لیے، تو وہ کہیں اذن لا یضیعنا، اگر رب نے حکم دیا کوئی پرواہ نہیں۔ یہ شان اور یہ مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، فرمایا نہیں میرے محبوب تیرا کوئی اور مقام ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان الذی، وہ ہے پروردگار، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الکبریٰ۔ بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھانے کے لیے کس طرح ہم ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، اور چند لمحوں میں کس طرح ہم نے آسمانوں کی سیر کرائی، اور دنیا اپنی جگہ پر کس طرح جام ہو گئی، جہاں کھڑی تھی وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، اس لیے کہ محبوب وہ اپنے محبوب سے، عبد اپنے معبود سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، حبیب کبریا رب العالمین سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ مرتبہ اور مقام آپ کا ہے، تو آپ کو کہاں بھیجا جائے؟ کون سی سبزہ زار علاقہ، کون سی کیاریاں ہیں، اور کون سی وہ زمین کا خطہ ہے جو کائنات میں زمین کے اندر سب سے زیادہ خوش قسمت ہو، پربہار ہو، سبزہ زار ہو، اور لہلہاتے ہوئے وہاں پر باغیں ہوں، باغ ہوں، بہاریں ہوں، بہتے ہوئے چشمے ہوں، جھرنے ہوں اور دریا ہوں، کون سا علاقہ ہو؟ فرمایا نہیں نہیں، آپ کے لیے کچھ اور انتخاب ہو رہا ہے۔ آپ کے آنے سے 2500 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، میرا حبیب آ رہا ہے، شام سے 15 کلومیٹر دور سنگلاخ پہاڑیاں ہیں، چٹانیں ہیں، کالے پتھر ہیں جن کے اندر کچھ پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہاں جا کر کے ایک شہر بسا۔ شہر تو وہاں بستے ہیں جہاں دریا ہوتے ہیں، جہاں چشمے ہوتے ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے، وہاں شہر بسے گا، کہاں بسے گا؟ جا کر کے اپنے لخت جگر اسماعیل کو چھوڑ کر کے آ، اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر کے آؤ، اس لیے کہ اب آخری پیغمبر کے آنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد جب یہ بستی بننے لگتی ہے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اے پروردگار تیرے حکم کے مطابق میں انی اسکنت بواد غیر ذی زرع، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ۔ اے پروردگار، کیونکہ نماز قائم کرنی تھی، تیری یاد قائم کرنی تھی، تیری توحید کا علم بلند کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے لخت جگر کو وہاں بسا دیا جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، اس کو شہر بھی بنا اور اس کو سبزہ زار بنانے کی نہیں درخواست کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسی طرح سنگلاخ پہاڑیاں رہیں، مگر یہاں کے رہنے والوں کو تازہ تازہ پھل عطا فرما۔ وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور یہ شہر بنانا ہے اس لیے لوگوں کے دلوں کو ادھر پلٹ دے کہ لوگوں کے دل لٹکے رہیں یہاں آنے کے لیے، اور تڑپتا رہے ہر بندہ یہاں آنے کے لیے، اور یہاں کے رہنے والے تازہ پھل کھانے کے لیے کہیں نہ جائیں، ان کو یہاں تازہ پھل عطا فرما۔ 3000 سال پہلے، اور بعض نے 2500 سال پہلے کا تخمینہ لگایا، شہر بسایا گیا۔ وہ اس شہر میں کیا خصوصیت تھی یہ تفصیل اگر عرض کروں گا، سری نگر میں آپ کیوں نہیں آئے، سوئٹزرلینڈ کی کیاریوں میں کیوں نہیں آئے، اور امریکہ کے سبزہ زاروں میں اور لندن کی وادیوں میں آپ کیوں نہیں آئے، ان چٹانوں کا انتخاب کیوں ہوا، اور پوری کائنات میں ان کو برکتوں سے کیوں نوازا گیا، اور ان کو کیوں مرکز انسانیت بنایا گیا، اس کے لیے آپ کے لیے ان کا انتخاب کیوں ہوا، یہ موضوع لمبا ہو جائے گا۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی بس اس کا عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں بہت قومیں تھیں، پڑھے لکھے بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، اور ڈاکٹریٹ بھی تھے، اور بڑے بڑے فلاسفر بھی تھے، اور اس وقت کی دو بڑی طاقتیں موجود تھی، ایک رومن امپائر، ایک پرشین امپائر، ایک رومیوں کی حکومت، ایک ایرانیوں کی حکومت، یہ سب کچھ موجود تھا، اور یہاں کے مہذب اور متمدن لوگ بھی موجود تھے، مگر جس قوم کا انتخاب ہوا، ہائے ہائے، اس قوم کا انتخاب میں نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، پروردگار نے انتخاب کیا اور اپنے انتخاب کا اعلان فرمایا، اور ان کا کیوں انتخاب کیا بس اس کا عرض کرنا ہے۔
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. حضرت مفتی صاحب نے بیان فرما دیا کہ آپ کے منصب جلیلہ جو 4 بڑے کام ہوئے ان میں پہلا کام تھا تلاوت کتاب، دوسرا کتاب تعلیم، دوسرا منصب تعلیم کتاب، تیسرا منصب تعلیم حکمت، اور چوتھا کام تھا تزکیہ نفوس. ان 4 کاموں کے لیے میں نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا. یہ سارے انسانوں کے لیے ہیں، مگر آئیں گے تو ایک ہی علاقے میں. کہاں آئیں گے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے تمہارا مالک جس نے امیوں کے بیچ میں اپنے پیغمبر کو بھیجا، جو ان امیوں کو پڑھائے گا، لکھائے گا، سمجھائے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، اور یہ انسانیت کے امام بنیں گے، اور انسانیت ان کو دیکھے گی، تڑپ اٹھے گی. خود نہ تھے جو راہ پر اور ان کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. لیکن انسانیت کی روح چیخ اٹھی، اے مالک الملک، تیری تقسیم پر ہم کو اعتراض نہیں ہے، لیکن دل کو اطمینان کس طرح ہو؟ تیرے انتخاب پر ہم کو اعتراض نہیں، مگر دل کا اطمینان چاہتے ہیں. آخر پڑھے لکھوں کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا؟ اس سے پہلے تو پڑھے لکھے موجود تھے اور دنیا میں ان کی پڑھائی کی دھوم مچی ہوئی تھی، اور ان کے سمجھدار، ان کے ذہین اور ان کے مذہبی ہونے اور ان کے عقل مند ہونے کی تو پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی تھی. ان کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا اور امیوں کا انتخاب کیوں ہوا؟ فرمایا کس کا انتخاب کروں؟ کہا یہودی بھی تو ہیں اور عیسائی بھی تو ہیں. فرمایا ان کا انتخاب کروں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ہائے ہائے، کیا جواب دیا قرآن نے. اور مجھے اور آپ کو اللہ ذوق دے قرآن پڑھنے کا. بالکل الف لام میم سے لے کر والناس تک یہی انداز ہے قرآن کا. ایک آیت پڑھو اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، دوسری آیت اس کا جواب، دوسری آیت پڑھو اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے، تیسری آیت میں اس کا جواب. کیوں امیوں کا انتخاب ہوا؟ ان پڑھوں کا کیوں ہوا؟ پڑھے لکھوں کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا؟ فرمایا کون ہے پڑھے لکھے؟ کہا یہ یہودی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. یہ یہودی جن پر پہلے دن سے ہی تورات کو لادا گیا تھا، انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اس کو. ان کا حال تو اس گدھے کا حال ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوتی ہیں مگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. ان کا کیا جرم ہے؟ کہا ان کا یہ چھوٹا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی سیرت کو بدل ڈالا. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. یہ ان کا چھوٹا جرم ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہ بات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور آج بدلتے 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 وہاں پہنچ گئے ہیں. نہ تورات اصلی شکل میں باقی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اصلی شکل میں باقی ہے. کوئی انسان کھڑا ہو جائے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے یہودیوں کو چیلنج ہے، آؤ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پیش کرو. نہیں پیش کر سکتے. پھر سوال پیدا ہوا تو عیسائی بھی تو موجود تھے، ان کو دے دیے جاتے آخری پیغمبر. یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پوری دنیا میں گھوروں نے دھوم مچائی ہوئی ہے. فرمایا ہاں وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رافۃ ورحمہ. میں نے عیسائیوں کو ایک خاص دولت دی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے تھے. ان کے دلوں کو نرم کیا تھا، ان کے دلوں کو مہربان بنایا تھا. لیکن ہائے بدقسمتی، انہوں نے دین کا وہ حشر کر ڈالا، دین کے ساتھ وہ دھوکہ کیا اور دین کے ساتھ وہ غداری کا معاملہ کیا جو یہودی بھی نہیں کر سکے تھے. وہ کیا دین کا معاملہ، کیا غداری کا معاملہ کیا؟ کہا سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہو غیر المغضوب علیہم. یہودی تو جان بوجھ کر کے دین کو چھوڑ گئے، ان پر خدا کا غضب نازل ہوا. مگر یہ عیسائی دین کو یوں چھوڑ گئے کہ کچھ نئی باتوں کو دین میں ایڈ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جنہ گڑ پاؤ اتنا میٹھا. کی فرق پیندا ہے جی؟ تھوڑا سا اور نیکی کا کام کر لیں اور نیکی کا کام کر لیں، اس سے بڑی بڑھوتری ہو جائے گی. اور یہ ذلیل نہیں یہ سمجھے کہ دین میں اضافہ کرنے کا مطلب خدا کی خدائی پر اعتراض ہے کہ تو نے دین کو کامل نہیں کیا، ابھی کچھ کام باقی ہیں وہ ہم کریں گے. دین کے اندر نئی بات کو داخل کرنا یہ نبی کی نبوت پر اعتراض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تجھ سے کچھ کام رہ گئے تھے وہ ہم اس میں اضافہ کریں گے. عرض کیا وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم.
وہ رہبانیت، وہ جنگلوں میں پھرنا، وہ پہاڑوں میں بیٹھنا، وہ غاروں میں بیٹھنا، وہ پاؤں میں کھڑے، وہ پانی کے اوپر ایک پاؤں پر کھڑا ہونا اور رہبانیت کو اختیار کرنا، یہ نئی چیز انہوں نے ایجاد کی تھی۔ اور کس لیے ایجاد کی تھی؟ صرف میری رضا کے لیے ایجاد کی تھی۔ جب بھی نیکیاں ایجاد ہوتی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ایجاد ہوتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ لوگ مرتے دم تک یہ خیال کرتے رہتے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جب مر کر کے سوف اذا انکشف الغبار سترى تحت فرسك فرس امرجال، جب یہ غبار چھٹتا ہے اور زندگی کا سورج ڈوبتا ہے اور آخر کی حقیقت روشن ہوتی ہے، پھر پتا چلتا ہے گھوڑے پر کون تھا، گدھے پر کون تھا۔ نہیں انہوں نے ایجاد کی تھی مگر ہماری رضا کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ فما رعوها حق رعایتها، پھر انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ پھر کن عیسائیوں میں بھیجوں میں اپنے پیغمبر کو؟ ہائے ہائے، قرآن نے جو اللہ نے قرآن میں جو اپنے حبیب کی سیرت بیان کی ہے، میں اپنے پیغمبر کو کیوں بھیج رہا ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے حبیب کے سوا اب کام بننے والا نہیں۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين حتى تاتيهم البينة، انسانیت بگڑتے بگڑتے وہاں پہنچی ہے کہ اب انسانیت باز آنے والی نہیں تھی، حتیٰ یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے زبردست دلیل نہ آ جائے۔ عرض کیا کیا ہے وہ دلیل؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا فیہا کتب قیمہ، جب تک وہ پیمبر نہ آ جائے، وہ عظیم الشان پیمبر جو وہ کتاب لے کر کے آئے، جس کتاب کی ایک ایک آیت ایک ایک کتاب ہے، جس کی ایک ایک صورت ایک ایک کتاب ہے، وہ کتاب لے کر کے آئے جس کا ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب کا مقابلہ کرتا ہے، وہ آخری پیمبر آئے، عیسائیوں کے بیچ میں آئے، یہ رہبانیت پر رکے، فرمایا نہیں آگے بڑھ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور لوگوں سنو، چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کرے گا، لیکن کان کھول کر کے سنو، جو شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی کیا کہتے ہیں؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ ہمارا پیغمبر حضرت عزیر اللہ کا بیٹا تھا، عیسائیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، ہمارا پیغمبر حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا۔ اور کوئی اس سے آگے بڑھا، کہا نہیں خدا تین ہے، تین ایک ہے اور ایک تین میں ہے۔ قرآن پاک نے کہا، فرمایا باز آ جاؤ، تین کہنے سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اور یہودیوں تم بھی باز آؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے